فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ واجب الاحترام اسلامی بھائیوں، 6 اور 7 ستمبر دو تاریخیں ایسی دن ہیں، یہ 2 دن ایسے ہیں کہ ان ایام کو پاکستانی تاریخ کے اندر، ہسٹری آف پاکستان کے اندر سنہری حروف سے لکھا گیا ہے اور قیامت کی کندھوں تک ان کو سنہری حروف سے ہی لکھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 6 ستمبر کو جب صبح کے دھندلکے میں ظالم انڈین فوج نے ملک پاکستان پر سوتے میں حملہ کیا، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم پاکستان کو 2-4 گھنٹے کے اندر لپیٹ لیں گے، پاکستان کی بساط لپیٹ کر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن ان ظالموں کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ صرف آپ کی خام خیالی ہے، جو شیر ہوتا ہے وہ سوتے میں بھی شیر ہی ہوا کرتا ہے۔ پھر پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم نے اپنی غیرت ایمانی، جرأت ایمانی کا جذبہ ظاہر کیا تو ساری کائنات کے لوگوں نے دیکھا پاکستانی فوج کی بہادری کو، جب چونڈا کے اندر ان ٹینکوں کو، جو ٹینک لے کر انڈین فوج پاکستان کو فتح کرنے کے لیے آئی تھی، پاکستانی قوم نے ان ٹینکوں کو ہوا میں اڑایا، تو جب گوروں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو قوم اتنی بہادر ہو اس قوم کو قیامت تک کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک نے پھر اس ایمانی جرأت کا، ایمانی جذبے کا، بہادری کا مالک کائنات نے صلہ فتح کی صورت میں عطا کیا۔ آئیے 7 ستمبر کی طرف آتے ہیں۔ 7 ستمبر وہ دن ہے کہ جس دن پاکستانی قوم نے، علماء کرام نے، پاکستانی مسلمانوں نے اس ظالم، کذاب، دجال، آنکھ سے کانے، خبیث النفس شخص کو جس نے دعوی نبوت کیا، اس کے خلاف تحریک چلائی۔ اس تحریک کے اندر ایمانی جرأت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا گیا، اور 7 ستمبر کو رب کائنات نے اس ظالم قوم کو، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر معاذ اللہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، ہماری قوم نے، پاکستانی علماء کرام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کے خلاف ایمانی جرأت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا، تو رب کائنات نے 7 تاریخ کو عدالت سے یہ فیصلہ کروا کے پاکستانی قوم کو، پاکستانی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور ان ظالموں کو کافر قرار دے دیا گیا، زندیق قرار دے دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر مالک کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا بہت ساری جگہوں پر یہ گواہی دی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا نبی محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرا نبی میرا رسول ہے اور نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ دوسری گواہی یوم عرفہ کے دن مالک کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرما کر یہ گواہی دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن
اس دین کو، جس دین کا پرچار سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا، جس دین کا پرچار سیدنا نوح علیہ السلام نے کیا، جس دین کا پرچار سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جس دین کا پرچار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، جس دین کا پرچار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جس توحید کا پرچار سیدنا زکریا اور یحییٰ علیہ السلام نے کیا، اس دین کو آج کے دن میں نے اپنے آخری نبی پر مکمل کر دیا ہے۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ عرفہ، یوم عرفہ کے اندر فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لا بعد امتکم، اے میری امت، آپ کے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ اور پھر میرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو بلڈنگ ایک انبیاء کرام علیہم السلام کی کھڑی کی گئی تھی، سارے انبیاء کرام علیہم السلام اعلیٰ و عرفہ ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ خوبصورت ترین ہیں، مالک کائنات نے اس بلڈنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انبیاء کرام کی بلڈنگ کو مکمل کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے مالک کائنات نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ کوئی نبی آیا ایک بستی کی طرف، کوئی ایک علاقے کی طرف، لیکن میرا پیغمبر جب آیا تو فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کیا پیغمبر اعلان فرما دیجئے میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا۔ اور پھر ان مرزائیوں زندیقوں کی مسجدوں کے اندر، ان کی عبادت گاہوں کے اندر دیکھیں، ان کے ممبر و محراب کے اوپر لکھا ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کہ کیا میں اپنے بندوں کو کافی ہوں کہ نہیں۔ جس طرح رب کائنات ساری کائنات کا الہ ہونے کے لیے کافی ہے، اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے پیغمبر تو نبی ہونے کے ناطے ساری کائنات کا نبی ہے۔ اور پھر میرے نبی صرف عام لوگوں کے عامی نبی نہیں ہیں، بلکہ خاص الخاص پیغمبر ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ میزبان ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں انبیاء سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اس وعدے کو مالک کائنات نے رہتی دنیا تک قرآن کریم نازل فرما کے لوگوں کو یاد کروا دیا کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام بیٹھے ہیں اور رب کائنات تعارف کروا رہے ہیں میرے پیغمبر کا، خاتم النبیین کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیجئے، یہ میرا سب سے آخر میں آنے والا پیغمبر ہے۔ آپ سب کو کسی کو نبوت ملے گی، حکمت ملے گی، دانائی ملے گی، کتابیں ملیں گی، صحیفے ملیں گے، بادشاہت ملے گی، لیکن جب یہ میرا نبی محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے اپنی نبوت کو، اپنی بادشاہت کو، اپنی حکمت و دانائی کو چھوڑ کر اس پیغمبر کے پیچھے لگ جانا ہے، مصدق لما معکم۔ اور فرمایا قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا کہ ہم اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے ہوتے ہوئے یہ پیغمبر آ جائے ہم اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس نبی کو آخری نبی مان لیں گے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اگر تم اس پیغمبر کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا یہ آخری نبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں تو کوئی کانی آنکھ والا اٹھ کے یہ کہے کہ میں نبی ہوں، ہمارا تو اسلام ایسا ہے جو کانی آنکھ والے بکرے کی قربانی قبول نہیں کرتا، تو اس کانی آنکھ والے نبی کو قبول نہیں کر سکتا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانے کی اور آقا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔